الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ میزبان محترم جناب انجینئر نصر اللہ رنداوا صاحب امیر جماعت اسلامی اسلام آباد اور اس پروگرام میں شریک انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، سود اور سودی نظام کے خلاف اس مہم کے حوالے سے آج کا سیمینار بہت ہی اہم تھا، اور مجھ سے پہلے جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب، قانت خلیل اللہ صاحب، ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، جناب حافظ عاطف وحید صاحب اور قطر سے جناب پروفیسر ڈاکٹر علی محی الدین نے جو خطابات کیے ہیں، انہوں نے آج کے موضوع کا ایک مکمل احاطہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے طے کیا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم سودی نظام کے خلاف مہم چلائیں گے اور ہم لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے چھوٹے بڑے اجتماعات، سیمینار اور قوم کے دانہ بینا لوگوں کو اکٹھا کر کے اس فسادی نظام کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سیمینار میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بھی بڑھا لیں اور مسلسل سودی نظام کے خلاف اس مہم کو کامیابی تک ہم چلا دیں۔ اسلام کا معاشی نظام استحصال سے ایک پاک نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سودی نظام مرد آباد کی بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک متبادل نظام نہیں ہے۔ سودی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جو ان کے اپنے علمبردار تھے، اب خود وہ بھی ان سے بیزار ہے، اور خود یورپ میں اندر، امریکہ میں، مارکیٹس میں بھی، کاروباری اداروں میں بھی، بینکوں میں بھی یہ موضوع بہت عام ہے کہ سودی نظام بہرحال ایک استحصالی نظام ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام غربت کے خاتمی کا نظام ہے، سوشل سیکورٹی کی ضمانت ہے، بے روزگاری کے خاتمے کی ضمانت ہے، کمزوروں کی کفالت کی ضمانت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اب اس کے بعد جب اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو اگر سودی نظام کی وجہ سے ہمارے کھیتوں میں سونا بھی اگلتا ہے، ہمیں بھی اس سونے کو بھی آگ لگانی چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ اس لیے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، دنیا میں خسارے اور منافع سے بڑھ کر۔ میں اس لیے بہت ہی اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سودی نظام ایک تباہی کا نظام ہے، اور علامہ اقبال نے اس نظام کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نظام کے نتیجے میں دولت چند ہاتھوں میں محصور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خواجہ نان بندہ مزدور خورد، اس نظام کے نتیجے میں جو سرمایہ دار ہے وہ مزدور کا رزق کھاتا ہے، آبروی دختر مزدور برد، اور نہ صرف اس کے
رزق پر حملہ آور ہوتا ہے بلکہ اس کے دختر کی عزت کو بھی پامال کرتا ہے۔ اور اقبال فرماتا ہے کہ چیست قرآن خواجہ را پیغام مرگ، اس سرمایہ دار کے لیے قرآن کا نظام موت کا پیغام ہے۔ دستگیر و بندے بے آب و برگ، اور یہ اسلام کا نظام ہر اس آدمی کے لیے دستگیر ہے، سائبان ہے، چھتری ہے، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا اپنا کوئی سامان نہیں ہے۔ اور اقبال نے پھر امت کو درس دیا ہے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانا تو کیتی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، وائی نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو خود غارت گر باطل بھی تو۔ تو اللہ نے جو نظام دیا ہے، دیکھیں اس کا بہت بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ کہ لا یکون دھولتاً بین الاغنیاء منکم، کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ سرکولیشن آف منی پر یقین رکھتا ہے، مالداروں سے لیتا ہے اور غریبوں تک دولت پہنچانے کی ضمانت ہے اسلامی نظام معیشت۔ اس لیے وہ جس نے بھی کہا ہے صحیح کہا ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ، اور اپنی خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے۔ ہم مٹی کے چراغ کے لیے دوسروں کی غلامی تو کرتے ہیں، اور اپنا ساتھ جو خورشید تھا اس پر ہم نے خود ہی سائے پھیلا دیے ہیں، اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ پس بہت ہی محترم بھائیوں، میں میڈیا کے ذریعے اپنی قوم سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ جو بجٹ ہے، اب دیکھیے وہ کل ملا کر کل بجٹ 7.7 ٹریلین ہے۔ اب 7.7 ٹریلین میں 3 ٹریلین ہم سود میں واپس دیتا ہے، 3 ٹریلین، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا۔ اور اس 7.7 ٹریلین میں ہم 13 ارب روپے دفاع پر خرچ کرتے ہیں۔ اس 7.7 ٹریلین میں ہم 470 ارب روپیہ پینشن پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس 7.7 ٹریلین میں ہم 475 ارب روپیہ سے سرکار چلاتے ہیں، جس کو جاری اخراجات کہا جاتا ہے۔ اور اس 7.7 ٹریلین میں صرف 650 ارب روپیہ ایسا ہے جو ترقیاتی کاموں کے لیے ہے۔ آپ کیسے ترقی کریں گے؟ اب یہاں روز اسلام آباد میں کلرک بھی احتجاج کے لیے آتے ہیں کہ تنخواہیں کم ہیں اور اخراجات زیادہ ہیں، اساتذہ بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو پی ایچ ڈی اسکالر تھے انہوں نے بھی یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اس لیے کہ جو آپ کی آمدنی ہے وہ سارا کا سارا سود میں واپس چلا جاتا ہے۔ تو میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے، بلکہ مسائل کیا ہیں۔ میرے نگاہ میں 5 بڑے مسائل ہیں۔ ایک یہی ہے کہ ہماری آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہے۔ تو اس زیادہ اخراجات کے لیے پھر ہماری حکومتیں بجائے اس کے کہ ریسورسز میں اضافہ کرے، اپنی بنجر زمینوں کو آباد کرے، بجائے اس کے کہ محنت کرنے والے کارکن کی حوصلہ افزائی کرے، وہ زیادہ سے زیادہ قرضے لیتے ہیں۔ اور جس شرح پر یہ حکومت قرضے لیتی ہے، اب دنیا میں اس شرح پر کوئی حکومت قرضہ نہ لیتی ہے نہ دیتی ہے، یہ استحصال صرف پاکستانیوں کا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اخراجات ہماری آمدن سے زیادہ ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ بیرونی اور اندرونی قرضے ہیں۔ اب
یہ ہمارے اسکالر ہے، بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہمارے کل آمدن 100 روپیہ ہے تو اس میں 86 روپیہ ہم قرضوں میں واپس کرتے ہیں، پھر کیسے آپ ترقی کریں گے؟ کوئی اعلی دن کا چراغ بھی آپ کے ہاتھ لگے پھر بھی آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا تیسرا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہماری ساری معیشت وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ پیسہ کہاں ہے، کتنا ہے، اور جو اس وقت ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ صرف 35% ہے، لیکن ہماری حکومت نعروں کے باوجود، دعووں کے باوجود، اعلانات کے باوجود یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اس وقت پاکستان میں پیسہ کتنا ہے، ان ڈاکومنٹڈ۔ بھئی اگر آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں اس وقت کتنے مہمان ہیں تو آپ جو پکائیں گے یا اتنا زیادہ پکائیں گے کہ خسارہ ہوگا، یا اتنا کم پکائیں گے کہ مہمان آپ کی بھوکے رہ جائیں گے۔ ہمارا چوتھا بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے، حکومتی ادارے، وہ خسارے میں ہے، اور اس خسارے میں ہمارے 450 ارب روپیہ وہ جل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں خسارے میں ہے؟ ہمارا ایک غریب آدمی ایک رکشہ خریدتا ہے، وہ ایک رکشے کی بنیاد پر 12 افراد پر مشتمل اپنا کھمب چلاتا ہے، رزق کا انتظام بھی کرتا ہے، بچوں کے لیے فیس کا انتظام بھی کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو علاج کا بھی۔ لیکن ہمارے ریاست کے، ہماری حکومت کے تمام ادارے، وہ پی آئی اے ہو، وہ سٹیل مل ہو، وہ ہمارا وابڈا ہو، وہ پی ٹی سی ایل ہو، اور جتنے ایسے ادارے ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، کرپشن کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ ہمارا پانچواں بڑا مسئلہ یہی ہے کہ قوموں کی ترقی کے لیے تعلیم اور صحت مند رہنے کے لیے صحت کی سہولیات ضروری ہے۔ اس وقت ہماری حکومت کے ساتھ تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے اور صحت کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، اس لیے جو بین الاقوامی ادارے آتے ہیں وہ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تعلیم پر پیسہ خرچ نہ کرنا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے یونیورسٹیوں کی تعلیم پر جو کٹ لگائی ہے، اس کے نتیجے میں ہندوستان کے ایک صوبے یو پی میں جتنی پی ایچ ڈی اسکالر ہے وہ ہمارے پورے پاکستان کے اسکالر سے زیادہ ہے، اور ہمارے لوگ یہاں آ کر سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی تو کر لی، اسپیشلائزیشن تو حاصل کر لی، کیا حکومت کوئی سہارا آپ مجھے دے گی؟ تو جس ملک میں پی ایچ ڈی اسکالر سڑک پر پڑاؤ ڈال کر رو رہا ہو وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو اس لیے پانچواں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے اور ہمارے صحت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے طے کیا ہے کہ یہ فرد کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہمارا کام صحت میں سہولت دینا نہیں ہے، اس لیے اب حکومت چاہتی ہے کہ جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں دیا جائے۔ جس کے ساتھ پیسہ ہے وہ بچے کو پڑھائے گا، جس کے ساتھ پیسہ نہیں ہے وہ محروم رہے گا، وہ جاہل رہے گا۔ جس کے ساتھ پیسہ ہے وہ اپنے بچے کا علاج کر سکے گا، اور جس کے ساتھ مستقبل میں پیسہ نہیں ہے بس وہ اپنے لیے موت کا انتظار کرے گا۔ اس لیے ہم حل بھی بتاتے ہیں۔ میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ اس پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد ہم نے بڑے اخلاص کے ساتھ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ان کو تجاویز دی، اور ماشاءاللہ 2 سال گزر گئے، انہوں نے اس کا رسید تک نہیں بھیجا۔ شکریہ ادا کرنے کی تو بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جو تجاویز دی، اتنے بڑے اسکالر جماعت اسلامی کے ساتھ اس وقت وابستہ الحمدللہ 1200 سے زیادہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اس میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں، اس میں بڑے بڑے معاشی ماہرین ہیں، اس میں بڑے بڑے تعلیم کے ماہرین ہیں، اس میں الحمدللہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔
اس کے ہم نے مختلف گروپ بنائے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے تو پھر ہم ورلڈ بینک اور IMF سے مشورے نہ لیں، بلکہ ہمارا اپنا ایک متبادل نظام پہلے سے موجود ہو۔ لیکن ہم نے اس حکومت کو بھی مشورے دیے، حل بھیجا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان کو اعتماد ہے ورلڈ بینک اور IMF کے ان ساہوکاروں پر جنہوں نے ہر حکومت کو گمراہ کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آمدن کو بڑھا لیں۔ اب ہمارے ملک میں قوم کو شاید یہ معلوم نہ ہو، صرف 39% زمین زیر کاش ہے، باقی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ زمین وہ زیر کاش ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو پانی ہے، اور پانی کا ہر قطرہ ایک ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا 70% سے زیادہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ پانی ضائع ہو رہا ہے اور لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ گندا پانی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں عام ہو گئی ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک FBR ہے، اس کو ریفارمز کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ادارہ کم از کم جس پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، ان کو لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ FBR کو ٹیکس دینا یہ اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے، یہ قوم پر نہیں لگتا ہے۔ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 14 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اگر اس ملک میں عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا جائے تو 7.25 کروڑ لوگ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہے۔ 2.5% زکوٰۃ جب قوم آپ کو دے گی، آپ کے ساتھ اتنا پیسہ آئے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، کسی پیر کا، کسی امیر کا، کسی مولوی کا آرڈر نہیں ہے، اور پوری قوم نے اس دین پر ایمان لایا ہے، لیکن وہ اس حکومت کو زکوٰۃ دے گی جس پر یقین ہو کہ یہ کرپشن نہیں کرتی ہے، یہ دیانتدار اور کلین ہاتھ ہے۔ میں اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اگر عشر اور زکوٰۃ کا نظام متعارف کر لے، ہمیں ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اس طرح اسلامی بینکاری جو اس وقت بھی 17% ہے، اگر ہنگامی بنیادوں پر انقلابی انداز میں اس کو اپنایا جائے۔ میں ایک بار مسجد نبوی میں تشریف موجود تھا، اور جناب نواز شریف صاحب بھی آئے تھے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب افطاری کا وقت تھا۔ میں نے جناب نواز شریف صاحب کو بٹھا کر ان کو 2 مشورے دیے۔ پہلا مشورہ یہی تھا کہ عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کرو اور سودی نظام کو ختم کرو۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کا ڈپٹی ڈائریکٹر موجود تھا، ڈپٹی گورنر، اور ان دونوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ بس اب جائیں گے اور ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے، کم از کم اس سودی لعنت سے نجات کے لیے ہم کام کریں گے۔ اور دوسرا وعدہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اریانی اور فحاشی جس طرح عام ہوئی ہے اس کو ختم کر لے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت ہے، اس لیے کہ خود انڈین قیادت نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تہذیبی الغار کرو، اس پر کلچر کے ساتھ حملہ آور ہو۔ لیکن وہاں موجود مسجد نبوی میں علماء کرام تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ پرویز مشرف کے دور میں جب یہ تشریف لائے تھے تو ہمارے ساتھ بھی بڑے وعدے کیے تھے کہ بس دعا کرو، اور اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان کا حکمران بنایا تو میں اس قبر والے نے، اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام انسانیت کے لیے لایا ہے اللہ کی طرف سے، میں اسی کی طرف چلوں گا، میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ علماء نے مجھے بتایا کہ وہ پھر بھول گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی بینکاری کو انقلابی انداز سے اپنانے کی ضرورت ہے۔
اس طرح جو بیرونی اور اندرونی قرضے ہیں ہمارے اوپر، تو اسلامی سکوک سے اس کا تبادلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت پروگریسو طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے 65% ہیں، اس کو بلا سودی قرض دینا چاہیے۔ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بہت زیادہ فنی لحاظ سے جینیس ترین نوجوان ہیں، یہی نوجوان ہیں جو باہر جا کر لیبارٹریوں کو آباد کرتے ہیں، جن کی صلاحیتوں سے باہر کی دنیا استفادہ کرتی ہے، لیکن غربت اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسلسل ملک سے باہر بھاگتا ہے، جاتا بھی نہیں ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ سرکار اور ہماری حکومت ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے۔ اس طرح میری تجویز یہی ہے کہ جتنی بھی ادارے اس وقت خسارے میں ہیں، سرکاری ادارے، میں چاہتا ہوں کہ عوام کو اس میں شریک کیا جائے، نفع اور نقصان کی بنیاد پر، اور ایک ٹھیکیدار کے حوالے نہ کرے۔ خاص کر ہمارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان پہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ پی آئی اے ناکام ہو اور پھر وہ چند ٹھیکیدار مل کر ان کو خریدے۔ سٹیل مل کو ناکام بنایا اور اب کچھ ساہوکار اس انتظار میں ہے کہ وہ اس پر قبضہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اداری حکومت نہیں چلا سکتی ہے، تو پہلے بات تو یہ ہے کہ وہاں کرپشن کا خاتمہ کرے، مس مینجمنٹ کا خاتمہ کرے، اور دوسری یہ ہے کہ عوام کو اس کو نقصان اور فائدے میں شریک کر لے۔ یہ تمام ادارے جس پر ہماری حکومت ہر سال 650 ارب سے زیادہ روپیہ خرچ کرتی ہے، اور اگلے سال پھر دوبارہ خسارے میں اسی طرح رہتے ہیں۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور معیشت کے ٹھیک ہونے کے بغیر ہم سیاسی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں فائنانس منسٹر رہا ہوں خیبر پختونخوا میں، اور میں نے آکسفورڈ سے نہیں پڑھا ہے، میں نے یہاں ہی پڑھا ہے، لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ، فخر کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں، شکر کے بنیاد پر کہتا ہوں، اللہ کا شکر، 1000 بار شکر، کہ میں نے 2 سالوں میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، اور یہاں وفاق میں پرویز مشرف کی حکومت تھی، شوکت عزیز وزیر اعظم تھے، انہوں نے 1.4 بلین انعام کے طور پر میری صوبے کو دیا تھا، اس لیے کہ فائنانشل مینجمنٹ اور یوٹیلائزیشن جو انہوں نے کرائٹیریا مقرر کیا تھا، اس کرائٹیریا کی بنیاد پر انہوں نے خیبر پختونخوا کو پیسہ دیا تھا، 1.4 ارب انعام دیا تھا۔ اور یہاں کنٹری ڈائریکٹر تھا ورلڈ بینک کا، جان وال اس کا نام تھا، اس نے آئی ایم ایف کے اجلاس میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فائنانشل مینجمنٹ اور فنڈ کی یوٹیلائزیشن اور بہترین رزلٹ یہ اس وزیر خزانہ کی ہے۔ میں قوم کا بیٹا ہوں، یہ آپ سب کے لیے ان کے تعریفی کلمات ہیں، یہ سراج الحق کے لیے نہیں ہے، لیکن میں قوم کو یہی دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نظام میں یہ نہیں ہے کہ آپ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے غلام بن جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کو دے دے، آپ ساری انسانیت کو لیڈ کرے، آپ پاکستان کو ماڈل بنا لے، زرعی لحاظ سے بھی، صنعتی لحاظ سے بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی، لیکن اس کے لیے ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو مغل بادشاہوں کی طرح حکومت نہ کرے، مشاورت کے ساتھ چلے، اعتدال کے ساتھ چلے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اچھی قیادت اور حکمران کی تعریف کی ہے کہ وَأَن يَكُونَ فَهِيمًا وَأَن يَكُونَ حَلِيمًا وَأَن يَكُونَ صَلِيبًا وَأَن يَكُونَ عَفِيفًا وَأَن يَكُونَ عَالِمًا۔ وہ فہیم ہوگا، تدبر والا، وہ عفیف، اس کا دامن پاک ہوگا، وہ سلیبن وہ یو ٹرن لینے والا نہیں ہوگا، وہ استقامت والا ہوگا، اور وہ علم والا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری اس لیے
میں فرد کے خلاف نہیں ہوں، ہمیں اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فرد چلا جائے تو اس کا چچا آ جاتا ہے، یہی تو 73 سالوں سے یہی کھیل تو جاری ہے، وہی 200-300 خاندان ہے، ایک کلب ہے، کچھ ظالم جاگیردار ہے، کچھ کرپٹ سرمایہ دار ہے، اور انہوں نے اپنے لیے مختلف پارٹیاں بنائی ہیں۔ چچا ایک جگہ بیٹھا ہے، بھتیجا دوسرے جگہ، بڑا بھائی۔ اب پاکستان کو اب دیکھیں، آج رات بھی آپ چینل پر دیکھیں، ایک بھائی ایک پارٹی کی طرف سے چینل پہ آتا ہے اور دوسرا بھائی دوسرے پارٹی کی طرف سے چینل پر آتا ہے، اور ہمارے سادہ لوگ عوام خوش ہوتے ہیں کہ زبردست مقابلہ کیا۔ حال یہ ہے کہ ان کی پراپرٹی ایک جگہ پر، ان کے گاڑیوں کا گیراج ایک ہے، کمائی ایک ہے۔ اس لیے قوم کو مزید یہ دھوکہ نہیں چاہیے۔ اس قوم کی تمام مشکلات کا علاج اس ملک میں اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام مولوی کا نظام نہیں ہے، یہ کسی پیر کا نظام نہیں ہے، یہ اس اللہ کا نظام ہے جس نے آپ کے لیے سورج کو روشن بنایا ہے، چاند تاروں کو اور ستاروں کو جگمگایا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، جس نے تمہارے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، جس نے تمہارے لیے سمندروں کو چلایا۔ یہ اس رب کا نظام ہے، اس اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھیے، کوئی انسان جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اللہ تو نعوذ باللہ غلط وعدہ نہیں کرتا ہے۔ اس اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ اگر بستیوں کے لوگوں نے ایمان لایا اور تقوی کی روش اختیار کی تو آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے ہم اس کے لیے کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ لوگ ایمان لائے تو آسمان اور زمین کے برکت اور رحمتوں کے دروازے ہم اس کے لیے کھول دیں گے۔ پھر آپ ورلڈ بینک اور IMF کے غلام نہیں رہیں گے۔ اس رب نے حکم دیا ہے کہ حکومت کا کام کیا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ہم جس کو اختیارات سے نوازے اس کا کام یہی ہے کہ وہ نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نافذ کرے گی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا یہ ایجنڈا آپ کی حکومتوں کا ایجنڈا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس بار کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ نظام صلاۃ کیسے ہو، نظام زکوٰۃ کیسے ہو، امر بالمعروف کیسے ہو، نہی عن المنکر کیسے ہو؟ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، عوام کے ساتھ مسلسل دھوکہ ہو رہا ہے، عوام کو سبق اسباق دکھائے جا رہے ہیں، اور باہر کی دنیا نہیں چاہتی ہے کہ اس ملک کے عوام کو وہ قیادت ملے جو ان کو ترقی دے۔ اگر ایسی قیادت مل گئی تو پھر ورلڈ بینک اور IMF کے قرضے کون لے گا؟ اور میں ایک فائنانس کے طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ یہ قرضے دینا ان کی مجبوری ہے۔ یہ ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشومیسی آئی تھی، انہوں نے بڑے مجلس میں مجھے خود بتایا کہ ورلڈ بینک قرضہ اس لیے دیتا ہے کہ جس طرح ایک گدھا گاڑی کا مالک اپنے گدھے کو کچھ کھلاتا ہے پلاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے، تاکہ اس کی گاڑی کو کھینچے۔ اور پھر اس خاتون نے مجھ سے پوچھا، میکو میشومیسی اس کا نام، کہ کیا کوئی گدھا گاڑی کا جو مالک ہوتا ہے وہ گدھے کو دوست بناتا ہے، گدھے کو باپ بناتا ہے، گدھے کو بھائی بناتا ہے؟ کبھی نہیں بناتا۔ اس لیے ورلڈ بینک اور قوموں کا تعلق اسی طرح ہے۔ تو یہ بھول جائے کہ ورلڈ بینک اور IMF کسی کو قرضہ دیتا ہے۔ اب 1000 بار FATF کے قوانین کو منظور کر کے اپنے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیر ڈالے، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے پاکستان باغ و بہار، پاکستان 5 دریاؤں کا پاکستان، ایٹمی پاور ہے، 65% نوجوان ہیں، 22 کروڑ کی آبادی ہے، دنیا کے بہترین محل وقوع پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ چاروں طرف مقروض قوم، پریشان قوم، دال اور روٹی کے لیے فکر مند قوم۔ آپ نے دنیا کی قیادت کرنی ہے، آپ تو صبح اور شام بیچارے خود دال اور روٹی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔
تو جس نظام نے آپ کو اس حد تک پہنچایا ہے اس نظام کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، مسلسل بولنے کی ضرورت ہے، قوم کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ جماعت اسلامی کا یہ جو مہم ہے، یہ احتجاج ہے، یہ کسی ایک فرد کے خلاف نہیں ہے، یہ اس نظام کے خلاف ہے جس نے آپ کے ملک کو بھی دو ٹکڑے کر دیا اور آپ کو ورلڈ بینک اور IMF کا غلام بھی بنایا اور آپ کو ایک پاکستانی قوم نہیں بننے دیا۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ پاکستان حقیقی معنوں میں اسلامی پاکستان بھی بنے گا، خوشحال پاکستان بھی بنے گا۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر جماعت اسلامی اسلام آباد کا کہ انہوں نے اتنے خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا کہ ملک اور بیرونی ملک کے بڑے بڑے اسکالر نے اس پروگرام میں شرکت کی، قوم کی رہنمائی کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ محترم